بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم جنات کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ جنات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ مخلوق ہے۔ بعض لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سناٹے والی جگہ پر یا جس جگہ اندھیرا ہو وہاں نہیں جاتے، ڈرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جنات مختلف مقامات پر ہوتے ہیں۔ یہ بیت الخلاء میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں، ویران جگہ پر بھی ہوتے ہیں، تو مختلف مقامات پر ہوتے ہیں۔ جنات کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ جس طرح انسان میں ہوتا ہے، انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو لہٰذا اسی طرح جنات میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچائیں، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ان سے ہمیں ڈرنا یا خوف زدہ ہونا یا پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں یہاں پر کہ اگر کسی کو جنات سے ڈر لگتا ہو تو جس وقت ڈر لگ رہا ہے وہ کثرت سے یا رؤوف پڑھیں۔ اچھا، ایک بات ضمناً میں آپ کے سامنے بیان کروں، شرح الصدور کتاب میں لکھا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جائے گا تو قبر میں جب جائے گا تو ہر وہ چیز انسان کو ڈرانے کے لیے آئے گی جس سے انسان دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتا تھا۔ یعنی ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ حقیقی ذات جس سے ڈرنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے عذاب سے تو ڈرتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ڈرتے نہیں، جنات سے ڈر جاتے ہیں، سناٹے والی جگہ سے، جہاں ویران جگہ ہو وہاں سے ڈر جاتے ہیں، تو مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ تو جب ڈر انسان کو لگ رہا ہو تو اس وقت یا رؤوف پڑھیں، اس کی برکت سے ڈر ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔